براہ راست اسلام آباد آپ کو لیے چلیں گے جہاں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. چاہیے ہماری انجینئرنگ جو لوگ کنسرنڈ ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر کے حادثے کیوں، وجوہات کیا ہے، کیوں یہ بڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. اچھا اب میں آتا ہوں جی، جو ہماری پریس کانفرنس کا ایک مرکزی موضوع ہے، نقطہ ہے، وہ ہے جو کل وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن ہے وہ منظر عام پہ آئی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ تقریباً 20 اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبل تھی. اس سے پہلے یہ ایک ufile.io ایک ڈارک ویب ہے. ڈارک ویب یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ایکسیس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے، وہ ویب جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوئی ہے، اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے، اور اس تک ایکسیس بھی کئی دفعہ پاسورڈز کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ جو ڈارک ویب ہے ufile.io، اس کے اوپر یہ جو ایک وزیر اعظم پاکستان کے آفس کی جو کنورسیشن ہے وہ تقریباً 140 گھنٹے کی 20 اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور جو ہیکر ہے یا جس نے بھی یہ کنورسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کنورسیشن کا، اس گفتگو کا $3,45,000 مانگ رہا تھا. یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا اور اس کے بعد 1 مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا، ہماری ایجنسیز کو خیال نہیں آیا، ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں پتہ چل سکتا تھا، لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے، بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسیز کریٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں. انٹیلیجنس بیورو وہ پرائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیر اعظم آفس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر، اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے. لیکن اربوں روپیہ ایجنسیز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ اسلام آباد میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور نیوز کانفرنس کرتے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. کس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی اور اتنی اہم گفتگو جو کہ ملک کی سلامتی سے متعلق تھی وہ لیک ہو گئی؟ جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسیس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے ZE_LUCY کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنورسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اب یہ بولی جو ہے اس کنورسیشن کی، اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے. بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 گھنٹے گزر چکے ہیں. موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی آفیشیل رسپانس سامنے نہیں آیا. ہم نے صرف 2 چیزیں، 2 بیانات سنے ہیں، ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا ثناء اللہ کا، اور دونوں نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اہم معاملات پر اس وقت وہ گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد آڈیو لیکس والے معاملے پر اس وقت ان کی گفتگو جاری ہے اور سوال ان کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ تحقیقات اس بات کی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آڈیو لیک ہوئی. ثناء اللہ کا، اور دونوں نے بالواسطہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی. مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے. ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں.
لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی، اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک عمومی بات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسس کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیک ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو۔ اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی ان کے پرنسپل سیکرٹری کی گفتگو لیک ہوئی ہے، اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے جس شخص نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کے سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے کئی حوالے دیے ہیں کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وزیر اعظم آفس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا، اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے ایک ٹیلی ویژن نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل، اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بولڈ ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نیگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے، یعنی حکومت پاکستان اتنی بلیک میل ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر، اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں مس یوز نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ یہ تمام باتیں قطع نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید، اور شاید اس میں بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے، کہیں وہ چلی نہ جائے، جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو اسکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کہیں اور نہیں چلا دے گا؟ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس کے اس لیک کی مکمل تحقیق ہو، جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے وزیر اعظم آفس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل یہ کہا، آپ اندازہ لگا لیں حکومت کیسے چل رہی ہے، کہ وزیر اعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے، وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہیں۔ اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آئیے کانٹینٹس کی طرف۔ اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز ہیں، اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لیے پیسہ آتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بنیادی بات ہے، اس کے تقریباً آپ سمجھیے کہ 5-6 کلپس ہیں جو شاید 5-6 منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں، لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے۔ پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو جو لایا گیا ہے، مفتاح اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتاح اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ کس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے، انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں،
تو اب یہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف کے کیا ہیں۔ اچھا، یہ جو میں بیسکلی تو وہ کہہ رہے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں شہباز شریف کو کہ مفتاح کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہمارا اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب آ جائیں تو سچویشن بہتر ہو جائے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ اگست میں یہ ریلیز ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپٹمبر کے مہینے کی گفتگو نہیں ہے، یہ 20 اگست سے پہلے کی کئی گفتگو ہے۔ اور جب یہ اگست میں 207 پہ جب ڈالر تھا کہیں، اب تو ڈالر کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، آج پھر اسحاق ڈار صاحب کی آمد کیا سن کے ڈالر 3 روپے اوپر ہو گیا، تو اب یہ جو حالات جا رہے ہیں اگست کے دن۔ اچھا، یہاں پہ اگر ہم وہ ٹکڑا پہلے سنا سکیں جو سگریٹ کی صنعت کا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سگریٹ کی صنعت کو یہ جو مریم اورنگزیب کے کہنے کے اوپر مراد دی گئی، اور کس طرح سے جو IMF کے کہنے کے باوجود انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کو مراد دی۔ جو مریم اورنگزیب کے ہسبینڈ ہیں علی تاثیر، وہ اس وقت ایک بہت بڑی دنیا کی ٹبیکو کمپنی کے جو ریجن ہے اس کا وہ انچارج ہے، اور پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی ان کے سکینڈل آئے تھے کہ انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے لیے مراد لی، اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے بڑے بڑے جو انفلوئنشل منسٹرز تھے ان کے بچوں کو PTCL میں نوکریاں دی گئیں، PTC میں نوکریاں دی گئیں، اور باقی جگہوں کے اوپر نوکریاں دی گئیں، جو ٹبیکو ہماری کمپنیز ہیں ان میں نوکریاں دی گئیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے سکینڈل آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، میں نے بریک کیا تھا کہ کس طرح سے سگریٹ انڈسٹری کو اربوں روپے کی مراد دے کے دی مریم اورنگزیب نے، اور یہاں پر اب یہ جو سکینڈل ہے اس کو کنفرم کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ مریم نواز کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مفتاح نے انڈیو فیورز دیں سگریٹ انڈسٹری کو۔ ذرا سنیے۔ سگریٹ پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ IMF کے کہنے کے باوجود سگریٹ کو جو ہے وہ اس نے ڈنڈی ماری، اور کلیئر ڈنڈی ماری۔ اب شہباز شریف اپنے PTI کے سینئر رہنما فواد چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔